نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو لوگ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتے ان کو اپنے اس عمل سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا نماز جمعہ نہ پڑھنے کے بڑے نقصانات ہیں، جن میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ نماز جمعہ نہ پڑھنے پر دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو دل پر جب مہر لگ جائے پھر اس کی نیکی کی طرف کوئی توجہ نہیں رہتی اور وہ نیکیوں سے دور دور رہتا ہے، اور ساتھ جو ہے وہ فرمایا غافل بھی ہو جاتا ہے، جبکہ غافل رہنے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ کہ تم غافلوں میں سے نہ ہو۔ تو اس طرح جو کام غفلت لاتے ہیں ان کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ لوگ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، تو یہ تاش کھیلنا، لوڈو کھیلنا، یہ ساری چیزیں جو ذہن کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جتنے بھی کھیل ہیں جن کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے، ان کھیلوں کا کھیلنا حرام ہے، اور یہ کھیل جو ہے وہ غفلت لاتے ہیں، بندے کو غفلت میں ڈال دیتے ہیں، تو اس لیے ایسے کام کرنے سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو جی کوئی بات نہیں ہے، ہم ویسے اپنا وقت گزارنے کے لیے کچھ دیر تاش کھیل دیتے ہیں، لیکن وہ کچھ وقت تاش کھیلنے میں اگر لگا سکتے ہیں وہی درود شریف پڑھنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں بھی تو لگ سکتا ہے، تو اس طرح یہ بھی ایک قسم کا وقت گزارنا ہے۔ تو اس لیے غفلت سے اور اپنے دل پر مہر لگوانے سے بچنا چاہیے۔ اور مزید ایک حدیث پاک سنی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے تو وہ منافق ہو جاتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ منافق کسی کو بندہ کہہ دے تو کتنا برا لگتا ہے، لیکن نماز جمعہ 3 جو ہے وہ جان بوجھ کر چھوڑنے سے خود بخود منافق ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی 3 جمعہ چھوڑنے والا منافق ہو جاتا ہے، حضور اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ منافق ہے۔ تو اس طرح اگر عام آدمی کوئی منافق کہہ دے یہ بھی بہت بری بات ہوتی ہے، بندے کو بڑا افسوس لگتا ہے کہ مجھے ایسے کہا گیا۔ اب جس کو حضور فرما دیں تو اب اس کی بدبختی کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے منافقت سے، اپنے آپ کو غفلت سے اور اپنے دل پر مہر لگوانے سے بچنے کے لیے ضروری ہے نماز جمعہ پابندی سے ادا کیا جائے۔ جیسے ہی پہلی اذان ہو، پہلی اذان سنتے ہی سارے کام چھوڑ کے مسجد میں پہنچ جانا چاہیے، اور جو لوگ نماز جمعہ کی پہلی اذان سننے کے بعد بھی اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ تو اس لیے نماز جمعہ، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جمعہ کے دن تو سارے کام چھوڑ کے نماز جمعہ کی تیاری کرتے، کپڑے تبدیل کرنے ہیں، غسل کرنا ہے، مسواک کرنی ہے، اس طرح غسل کرنا ہے، تو یہ ساری تیاری جو ہے وہ صرف نماز جمعہ کے لیے جو ہے وہ کرتے تھے اور اپنا وقت اسی کے اندر صرف کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی ان باتوں کو پیش نظر رکھ کے عمل کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔